ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. محترم حاضرین، ہم لوگ اکثر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ اگلا زمانہ، ہر آنے والا زمانہ اپنے سے پہلے والے زمانے کے مقابلے میں زیادہ شر اور فتنے والا ہوگا. ہر پہلا زمانہ بعد کے زمانے سے بہتر ہے. اس روایت کو ہم اس سے بھی جوڑ لیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی مشہور حدیث، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد وہ جو اس کے فوراً بعد ہوگا، پھر وہ جو اس کے بعد ہوگا. 2 یا 3 مرتبہ کہنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد جھوٹ اور دھوکہ دہی وغیرہ نمایاں ہوں گی، بڑھ جائیں گی. تو پہلے کا زمانہ زیادہ بہتر اور اس کے بعد والا زمانہ اس سے کم بہتر، اس میں شر اور فساد بڑھ جائے گا. یہاں بعض طلبہ نے ایک سوال اٹھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے معیار پر ابتدائی عہدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم کے زمانوں میں سبائی ٹولوں کا جو فتنہ ہوا، پھر بعد میں حضرت علی کے زمانے میں جنگ جمل، جنگ صفین اور ایسے کچھ واقعات ہوئے. پھر اس کے بعد کربلا کے واقعات کا واقعہ. ان زمانوں میں اتنے بڑے شرور واقع ہوئے. اور پھر اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا زمانہ آیا. اس سے پہلے جنگ جمل اور صفین کے بعد جب حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے مصالحت کر لی تو عام الجمع یعنی عام الجماعہ کہلایا. مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق قائم ہو گیا، جماعت قائم ہو گئی، اختلاف ختم ہو گیا. تو یہ بعد والی صورتحال گویا پہلے والے کے مقابلے میں زیادہ بہتر نظر آتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں جمل، صفین، کربلا جیسے واقعات نہیں ہوئے. تو کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ زمانہ تو بعد کا ہے لیکن پہلے والے سے بہتر نظر آتا ہے. تو اس کے کئی جوابات اہل علم نے دیے. ایک تو یہ کہ جو چند واقعات ہوئے ہیں وہ پوری اسلامی تاریخ اور پورے عالم اسلام کا نقشہ نہیں ہے جس کو لوگ بیان کر کے اعلیٰ تاریخ اسلام کا چہرہ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری بات کہ یہ خیر کا ہر آنے والا زمانہ پہلے سے زیادہ شر والا ہوگا اور پہلے والا اس کے مقابلے میں زیادہ خیر والا ہوگا. اس کا اصلی معنی کیا ہے؟ تو اس کا معنی جو زیادہ بہتر اہل علم نے، اہل تحقیق نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ پہلے کے جو زمانے ابتدائی ہوں گے اس میں اہل علم، صحیح عقیدے والے، صحیح اور صالح عمل والے زیادہ ہوں گے. میں علم اور عمل صرف نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح علم اور عمل صرف نہیں کہہ رہا ہوں، صالح عمل جو شریعت کے مطابق اور اخلاص والا. صحیح علم اور صحیح عمل والے جس زمانے میں جتنے زیادہ ہیں وہ زمانہ اتنا خیر والا ہے. علماء ربانیین کی تعداد جس زمانے میں جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ وہ زمانہ خیر والا ہوگا. اور اہل علم صحیح عقیدے پر گامزن اور اس کے مطابق عمل کرنے والے جیسے کم ہوتے جائیں گے جیسے ویسے شرور و فتن بڑھتے جائیں گے. اب اس تناظر میں دیکھا جائے تو جن دوروں میں جمل اور صفین کے، کربلا کے واقعات ہوئے، آپ دیکھیں کہ بعد والے کے مقابلے میں ان زمانوں میں صحابہ کرام، اہل علم، اہل عمل، صحیح العقیدہ لوگ، بدعات، خرافات، شرکیات سے پاک لوگ زیادہ تعداد میں تھے. لہذا وہ زیادہ خیر والا ہے.
اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا علم صحیح اور عمل صالح میں کمی آتی گئی، علماء ربانیین کم ہوتے گئے، لہذا برکت خیر کم ہوتی گئی۔ اب اس تناظر میں آپ آج کا ماحول دیکھیے، ہمارے اور آپ کے درمیان کیا ماحول ہے۔ واقعات کے تناظر میں دیکھیں، اپنے اندر کے یا خارجی طور پہ جو واقعات ہو رہے ہیں ہمارے ملک اور عالمی سطح پر، ہم جب دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکل دور، ہر روز ایک نیا مسئلہ سر اٹھاتا ہے، اور ایسا سرسری قسم کا نہیں بلکہ صاف دکھائی دیتا ہے، لوگ مانتے اور محسوس کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے منصوبہ ہے، سازش ہے، حکومتیں ہیں، باقاعدہ تنظیمیں ہیں، اس پر بڑے بڑے دماغوں نے کام کیا ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو گزشتہ سال 2 سال کے واقعات صرف آپ دیکھ لیجئے، کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں ہوئیں، دھمکیاں دی گئی، پہلے مسجد کو ہڑپا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے مختلف دینی موضوعات کو، کبھی طلاق کو، کبھی کسی اور موضوع کو، کرناٹک میں تعلیمی اداروں میں حجاب کو مسئلہ بنایا گیا، پابندی لگا دی گئی، دھرم سرسد میں کھلے طور سے مسلمانوں کے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کارروائیاں کیا ہوتی ہیں ہم سب جانتے ہیں، لوگ چلا چیخ رہے ہیں۔ میڈیا کا کیا کردار ہے، پولیس کا کیا کردار ہے، حکومت کا کیا کردار ہے؟ اب ہمارے یہاں بالکل صاف ہے، سب دکھائی دے رہا ہے، یا تو ہمارا ملک کا جو سب سے بڑا وزیر ہے وہ یا تو خاموش رہتا ہے، اور کبھی بیان دیتا ہے تو کہتا ہے شمشان اور قبرستان کی بات کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ لباس سے لوگ فسادیوں کو پہچان سکتے ہیں۔ صاف ان کی جانبداری اور فسادیوں کی سرپرستی بالکل صاف ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہجومی تشدد ہوتا ہے، اس کے ویڈیو وائرل ہوتے ہیں، کارروائی نہیں ہوتی، اور مسلمان اگر احتجاج کرتا ہے اس میں کہیں کچھ غلط ہو بھی گیا تو ایسی کارروائیاں ہوتی ہے کہ نہ صرف گرفتاریاں، انتہائی بہیمانہ اور بربریت کے ساتھ پیٹنے کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ قانون اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور حد سے بڑھ کر اپنے دائرے سے آگے بغیر کسی عدالتی کارروائی کے گھروں پر انتظامی کارروائی کرنا، بلڈوزر چلانا، اس سے پہلے بھی ہو چکا رمضان المبارک میں اور اب بھی ہو رہا ہے۔ ایسے واقعات، اور پھر اس کا ایک سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئیں۔ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، اور پھر اس پر ہمارا آپ کا رد عمل کیا ہے؟ ہر چیز پر تھوڑا چیختے چلاتے ہیں، جماعتیں جو ہے کچھ اپنے مذمتی بیانات دیتی ہیں، کچھ لوگ تصویریں کھنچواتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کیا، احتجاج کیا، اور موقع پڑتا ہے تو سودے بازیاں بھی کر لی۔ عالم اسلام کا دباؤ پڑا تو ہمارے ہی مسلمانوں میں کچھ لیڈر سامنے آتے ہیں جو موجودہ حکومت کی دفاعی باتیں کرتے ہیں اور ان کی جو ہے کیا کہیں گے چاپلوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس کے باوجود لیڈر ماننے والے ان کو لیڈر مانتے ہیں، جبکہ جانتے ہیں کہ قدم قدم پر یہ سودے بازی کر رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ بعض خطبوں میں، تقریروں میں ذکر کیا، جس کا کوئی رد عمل نہیں ہے۔ محمود پراچا ایک مشہور نام، سپریم کورٹ کے ایک بڑا نام، قانون داں، پرسنل لا بورڈ کے ممبر، ان کا الزام ہے شدید کہ ہمارے لیڈروں نے سودے بازی کی ہے۔ پرسنل لا نے بابری مسجد کا کیس لڑے تھے ہارنے کے لیے، گیان واپی والی مسجد کا کیس لڑ رہے ہیں ہارنے کے لیے۔ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ ہم سب لوگ اور پوری قوم اور ملت، میں نے جو تمہید باندھی اس کی تناظر میں دیکھیے، احتجاج کیا۔ ہاں، ابھی آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں، اخبارات کو دیکھیے، رپورٹوں کو دیکھیے، تو ہر مسلمانوں کی جماعت، لیڈر، خطیب، جمعہ کا خطبہ دینے والا، مقرر، گستاخی رسول سے متعلق جو ہے باتیں کرتا رہا اور کر رہا ہے، کرنا چاہیے۔ مذمت بالکل بجا، اپنے غم و غصے کا اظہار بالکل بجا، ہماری طاقت میں جو ہے ہم وہ کریں گے، کرنا چاہیے، محبت رسول کا تقاضا ہے۔ لیکن اتنا کر کے ہم نے مسئلہ حل کر لیا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک مسئلہ ابھی حل ہوتا نہیں ہے، دوسرا آتا ہے۔ ہمارا کام اب صرف یہ ہو گیا ہے کہ نیا مسئلہ وہ پیدا کریں اور ہم احتجاج کریں، اور احتجاج بھی کیسا؟ بالکل صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ اس قسم کے بیانات داغتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کرتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو مختلف زبانوں میں نشانہ بناتے ہیں، بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اپنے منصوبے، ان کو پتا ہے کہ ہمارے اس بیان کے رد عمل میں مسلمان کیا کریں گے۔ معلوم ہے انہیں، نہیں جانتے ایسا نہیں ہے، انہیں معلوم ہے پھر بھی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں،
ہمارا نوجوان، ہمارا عام طبقہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کچھ علاقوں میں تنظیمیں بنتی ہیں، جذباتی باتیں کرتے ہیں، ہم یہ کر ڈالیں گے، ہم وہ کر ڈالیں گے، اور نتیجے میں مسلمانوں کو، قوم کو نقصان پہنچانے والا ہی قدم اٹھاتے ہیں. جذباتی باتیں کرتے ہیں. اسلام، مسلمان اور جماعت اور ملت کو کوئی فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، بدنام کرنے کا. اور پھر اس معاملے میں جو لوگ مخالفت کرتے ہیں دوسروں سے زیادہ اپنوں سے لڑتے ہیں، اپنے علماء پر تنقید کرتے ہیں. کون سا مسئلہ میں اس کو بیان کروں؟ میں نوجوانوں سے کہوں گا نیٹ کا زمانہ ہے، مطالعہ کیجئے، غفلت سے نکلیے. مسلمانوں کے خلاف سازش کے کیا کیا راستے ہیں، ان کو ولا اور برا اور اسلامی غیرت سے تہی دست کر دینے اور ختم کر دینے کے لیے کیا 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 جا رہا ہے ہم کو اندازہ بھی نہیں ہے. ہمارے گھروں میں سازش کے وہ پہلو کام کر رہے ہیں، ہم کو علم نہیں ہے. موبائل کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، پروپیگنڈے کے ذریعے سے، سیاست کے راستے سے، ہر راستے سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے. ایمان پر، اسلام پر ایک دو واقعہ رونما ہوتا ہے تو ہم عارضی قسم کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. سوال یہ ہے، وقت بہت محدود ہوتا ہے، جو مضمون میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ قدر طویل ہے لیکن اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اس پورے پس منظر میں کچھ اور باتیں چھوڑ رہا ہوں اس بے حسی کا اظہار کرنے میں. غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ہماری دین سے لگاؤ اور دین کی ذمہ داری اتنی ہی رہ گئی ہے کہ ہم دوسرے لوگ منصوبے کے تحت، پروگرام کے تحت کوئی چیز اٹھائیں اور ہم ان کے منشے کے مطابق مظاہرہ کریں اور اپنے ہی نقصان کریں. کئی شہروں میں مسلمان نوجوانوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، گھروں پر کارروائی ہو رہی ہے، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. اخبارات میں ہم پڑھتے ہیں، محسوستے ہیں، اور نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا آدمی سوشل میڈیا پر تقریر میں، بات چیت میں لیڈروں کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، علماء کو برا بھلا کہتا ہے. علماء، لیڈر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ جاہل ہیں، مانتے نہیں ہیں. بیانات آ رہے ہیں کہ احتجاج ہمارا حق ہے لیکن احتجاج میں غلط کام کیا جاتا ہے. یہ شرعی طریقہ ہے ہی نہیں. حالانکہ احتجاج، مظاہرہ یہ جمہوری طریقہ ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے. اور میں نے بار بار بیان کیا، عرب علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. پر بہت سی دلیلیں دی ہے. جو لوگ اس کی موافقت کرتے ہیں، اخوانی، جماعت اسلامی، ان کے الٹے سیدھے دلائل کا بھرپور جواب دیا ہے اہل عرب علماء نے. اس بحث کا موقع نہیں ہے. لیکن یہ صاف نظر آتا ہے کہ ایسی کارروائیاں مسلمانوں سے کروا کر مسلمانوں ہی کے خلاف ماحول تیار کیا جاتا ہے. ابھی کچھ لوگوں نے کہا کہ عالمی سطح پر اہانت رسول کے خلاف جو ماحول اور دباؤ قائم ہوا تھا، اس کو مسلمانوں کی کچھ ناعاقبت اندیشی حرکتوں نے گویا پانی پھیر دیا یا اس کو نقصان پہنچایا. اور نقصان جو اٹھا رہے ہیں میڈیا میں یہی بھر گیا. حکومت کی ایجنسیوں کی ناکامیاں اور نہ جانے کیا کیا جو ان کی خرابیاں ہیں اس پر پردہ پڑ جاتا ہے. یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، کیوں کیا جا رہا ہے. میں یہاں جمعہ کے خطبے میں اس موضوع کو میں نے سیاسی سطح پر نہیں اٹھایا، مسلمانوں کے دینی انداز میں کہ ہمارا کیا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے. کیا ہم صرف یہی کرتے رہیں کہ اپنی زندگی کی مستیوں میں مشغول رہیں اور ایسی کوئی بات آئے تو کچھ عارضی ٹائم نکال کر کچھ بیان بازی کر دیں اور دوسروں کو اس پر الزام ڈال کے اپنے کام میں پھر سے مشغول ہو جائیں؟ یہ دین نہیں ہے. یہ ماحول کے تقاضے کے مطابق ہم اپنی ذمہ داری سے فرار اختیار کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گستاخی رسول کا حکم بیان کرنا، آج ہم کتنا بھی بیان کریں کیا فائدہ ہے؟ قانونی کارروائی، ابھی بیان دیا جا رہا ہے کہ سب سے مؤثر کارروائی قانونی ہی ہے. بالکل صحیح بات ہے، لیکن اب قانونی کارروائی پر بھی کتنا بھروسہ کیا جائے؟ ہمارے یہاں یا ہمارے آئین میں گستاخ رسول سے متعلق بات نہیں ہے. مودی جی کے خلاف اگر کوئی بیان دیتا ہے تو محکمے جو ہے وہاں کارروائی کرتے ہیں، چھاپے مارتے ہیں، ہاں کیس درج کر دیتے ہیں، FIR درج ہو جاتا ہے. تو آج کے لیڈر کو، گاندھی جی کو اگر کوئی بولے تو اس پر داروگیر اور قانون کے عمل شروع ہو جاتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جو عالم پوری انسانیت کی ثابت شدہ حقائق کی بنیاد پر غیر مسلموں کو بھی اعتراف کہ آپ سے بہتر شخصیت کوئی کائنات پوری انسانی تاریخ میں پیدا ہی نہیں ہوئی. آپ کا کردار دنیا کے لیے امن کا پیغام ہے اور آپ دنیا کے لیے نجات دہندہ کی حیثیت رکھتے ہیں.
آپ کی شخصیت کو مجروح کرنا پوری انسانیت کا نقصان ہے، اس لیے کہ جو لوگ گمراہ ہیں ان کو راستہ ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ پر ایمان لانے سے، اور جب آپ کو مجروح کیا جائے تو سارے لوگوں کا نقصان ہے، اور پورے عالم اسلام کے دل، اہل ایمان کا دل مجروح ہے۔ یہ ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، میں اسے دہرانا نہیں چاہتا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، تعلق کا تقاضا کیا ہے۔ یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ایک کتاب باریک سا شرح ستۃ مواضع من السیرہ، سیرت کے 6 مقامات کی شرح، اس ضمن میں جو انہوں نے بیان کیا شیخ صالح جو سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں، سلفی عالم، ان کی شرح کی روشنی میں کچھ بات نقل کر رہا ہوں ایک نقطے کے طور پر، اور اس پر پھر اگلی بات کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ پہلی بات انہوں نے یہ بیان کی قصۃ ابی طالب، ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا واقعہ میں اپنے الفاظ میں اختصار کے ساتھ ذکر کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو کفالت آپ کے دادا عبد المطلب نے کی، ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں میں سے ابو طالب کو ذمہ داری دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دیکھ بھال اور کفالت آپ کریں۔ دادا کے بعد یہ اس چچا نے دیکھ بھال کی، اکرام کیا اور اپنے حقوق کی ادائیگی کی پوری کوشش کی، تفصیلات کا موقع نہیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت و نبوت ملی اور آپ نے اپنے اہل خانہ اور خاندان والوں کو اور بعد میں پورے اہل قریش کو مخاطب کر کے کلمہ توحید اور دعوت حق پیش کی، لوگوں نے مخالفت شروع کی، تو ابو طالب کا کردار کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، حمایت کی، دفاع کیا، اور قریش کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کارروائیاں کی گئی اور تکلیفیں دی گئی، اس میں اکثر مقامات پر ساتھ دیا، یہاں تک کہ بھوک اور پیاس کی شدت بھی برداشت کی۔ شاب ابی طالب میں 3 سال تک جو بائیکاٹ کیا قریش نے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ابو طالب بھی تھے، بعض رشتہ دار مشرکین بھی تھے، اس میں ابو طالب بھی تھے، اور ان لوگوں نے ابو طالب نے ان سارے امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تعریف کرتے تھے، مدح کرتے تھے، اس کے حق ہونے کی گواہی دیتے تھے۔ یہاں میرے سامنے کاغذ میں ان کے کچھ اشعار ہیں، مثال کے طور پہ ان کا شعر ایک نقل کیا، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدْ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، یہ پہلا شعر کہ میں نے یہ بات جان لی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مخلوق کے تمام ادیان اور مذاہب میں سب سے بہتر دین ہے۔ یہ کس کا شعر ہے؟ ابو طالب۔ اور آگے کہتے ہیں لولا الملامت او حذار مسبہ، اگر ملامت کا ڈر نہیں ہوتا یا یہ ڈر نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، لرأیتنی سمحا بذاک مبینا، تو آپ مجھے یہ باتیں دیکھتے کہ میں کھل کر اس کی تائید کرتا، اس کا ساتھ دیتا۔ کس بات کا ڈر تھا؟ شارح نے کہا کہ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لوں تو لوگ مجھے طعنہ دیں گے کہ اپنے باپ عبد المطلب، سگے باپ اور پھر باپ دادا، ان کا جو دین ہے جس میں بتوں کی پرستش ہوتی تھی، اسلامی تعلیمات کے خلاف چیزوں کو اختیار کیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ دین قبول کرتا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے باپ دادا کے دین کو، تو باپ دادا کے دین کی مذمت کا پہلو آئے گا، یہ خاندانی عصبیت یہ رکاوٹ بن گئی ان کے حق کو قبول کرنے میں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سچا مانا۔ علامہ ابن کثیر کا حوالہ دیا، انہوں نے بھی بہت تفصیل سے بیان کیا کہ بدایہ نہایہ میں ابو طالب کے بارے میں علامہ ابن کثیر نے بیان کیا کہ وہ اس بات کا کھلا اعتراف کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں اور اپنی رسالت میں سچے ہیں، لیکن ان کی اتباع اور ماننا اس لیے انہوں نے اختیار نہیں کیا کہ ان کو اپنے آباء و اجداد کے دین کی برائی کا پہلو اس میں نظر آیا، جو کہ بت پرستی پر قائم تھے۔ چنانچہ جاہلی حمیت نے ان کو روک لیا اور اسلام کو قبول کرنے سے باز رکھا۔ یہ تاریخی حوالوں کے بعد بخاری مسلم کی ایک حدیث پیش کی جو آپ بارہا سن چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعید بن مسیب اپنے والد صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ لما حضر ابا طالب الوفات، عربی کا چھوڑ کر میں مفہوم بیان کروں، آپ سن چکے ہیں
کہ جب ابو طالب کے پاس موت کا وقت آیا، قریب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جبکہ ان کے پاس ابو جہل اور بنو مخزوم کے ایک سردار ابن ابی امیہ موجود تھے، قریش کے 2 سردار، یہ دوستی تھی مشرکین سے، بری صحبت۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں ابو طالب سے کہا، یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، کہ چچا جان لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیجئے، کہہ لیجئے، یہ کہہ لیجئے، میں اللہ کے پاس تمہارے لیے اس کے ذریعے سے حجت پیش کروں گا۔ جب یہ دعوت دی آپ نے تو ابو جہل اور اس کے ساتھی سردار قریش نے یہ کہا کہ اترغبوا عن ملت عبد المطلب، بعض روایتوں میں ہے اتترکوا دین عبد المطلب، کہ کیا آپ عبد المطلب کی ملت اور عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ باپ دادا کا۔ یہاں کئی نقطے ہیں، موقع نہیں ہے۔ ابو جہل یہ سمجھ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ دادا کا دین چھوڑنا، اب دوسرا طریقہ نہیں چلے گا۔ آج بہت سے مسلمان یہ نہیں سمجھتے، عام مسلمان۔ کشف الشبہات کا ہمارا درس چل رہا ہے، کل کے درس میں بات آئی جو اگلے ہفتے بھی آئے گی، کہ عام مسلمان تو چھوڑیے، بہت سارے عالم کہلانے والے، امام کہلانے والے لا الہ الا اللہ کا وہ مطلب نہیں سمجھتے جو مشرکین مکہ جاہل کفار سمجھتے تھے۔ جاہل کفار جو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے تھے، آج بہت سارے مسلمان نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر لڈاری اور توحید کا مطلب نہیں معلوم، لا الہ الا اللہ غلط معنی کرتے ہیں۔ ابو جہل یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر لا الہ الا اللہ کہا تو باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ اس کی تفصیل کا فی الحال موقع نہیں، کچھ شبہات کے درس میں انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات دوبارہ کہی، ابو جہل اور اس کے ساتھی نے اپنی بات کو دہرایا۔ آخر میں عبد المطلب کہتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کے دین پر ہی ہیں، اور روایت میں مسلم شریف کی بعض روایتوں میں یہ جملہ بھی واضح ہے کہ ان کو باپ دادا کے مذہب سے متعلق آر نے کلمہ کہنے سے روک دیا کہ میں اگر کلمہ پڑھ لوں گا تو یہ آر کی بات ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے خرافات کی یہی بنیاد ہے، صحیح ہے لیکن نہیں کریں گے، کیوں؟ لوگ کہیں گے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا، جب انتقال ہو گیا شرک پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری مسلم میں ہے کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار ایک فطری محبت کا تقاضا تھا کہ چچا ہیں، ہر مقام پر ساتھ دیا، حمایت کی، قدم قدم پر مشکلات میں بھی ساتھ رہے، تو کہا کہ میں اللہ سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جب تک کہ مجھے منع نہ کیا جائے۔ گویا آپ کو معلوم تھا کہ منع کیا جا سکتا ہے، شرک پر مرے۔ چنانچہ قرآن کی آیت، سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں، ہاں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہوں، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہیں۔ نبی کو منع کیا جا رہا ہے کہ قریبی رشتہ دار اگر شرک پر منع ہیں تو دعا نہیں کر سکتے، شرک کرنے والے کے لیے سفارش قیامت کے دن کریں گے۔ ہمارے یہاں مشرکین غور کریں۔ اور پھر اسی روایت میں ہے کہ ابو طالب کے سلسلے میں ہی یہ آیت بھی نازل ہوئی، انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ یہ آیت بھی انہی کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ اس واقعے کو شیخ فوزان نقل کرنے کے بعد جو نتیجہ اس سے جو بات نکال رہے ہیں، انہوں نے خود کہا کہ یہ ایک علمی، دقیق علمی بات ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا جو ایک نتیجہ واقعہ ہم نے بارہا سنا، موجودہ پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار مسلمانوں نے جو کیا اور کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن کیا وہ محبت سچی ہے؟ اس تناظر میں دیکھیے جو اس واقعے کے تناظر میں شیخ فوزان بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بات پر، یہ روایت اور واقعہ، قرآن کی آیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا واقعہ معاملہ دلالت کرتا ہے کہ اسلام کی تعریف کرنا، رسول کی تعریف کرنا، اور اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اسلام دین حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، یہ ماننا بغیر آپ کی اتباع کیے ہوئے، بغیر آپ کی تعلیمات کو مانے ہوئے، یہ فائدہ نہیں دیتا۔ ملاحظہ فرمائیں، آپ جلوس نکال رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں،
آپ کے دفاع اور آپ سے محبت اور آپ کی اہانت پر دکھ درد کا اظہار ایمان کا تقاضا ہے، لیکن یہ تعریف حق ماننا اگر اتباع کے بغیر ہے تو یہ فائدے مند نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اتِّبَاعِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیخ فوزان کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں کہ ضروری ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، عقیدے میں، عبادات میں، ہر معاملے میں آپ کی بات مانی جائے، اس لیے کہ اگر اگلا جملہ اچھی طرح دماغ میں بٹھائیں، اس لیے کہ اگر اس اتباع کے بغیر آپ کی محبت یا آپ کی تعریف کرنا، آپ سے تعلق کا اظہار کرنا فائدے مند ہوتا تو یہ چیز ابو طالب کو فائدہ پہنچاتا، ابو طالب کے لیے مفید ہوتا، کیونکہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اسلام حق ہے، رسول سچے ہیں، اور ساتھ میں اسلام کی مدافعت کرنا، یہ بہت غور سے، مع المدافعت عن الاسلام و حمایت الاسلام، اسلام کی حمایت کرتے ہوئے اور اسلام کا دفاع کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کرنا کہ رسول سچے ہیں، اسلام حق ہے، یہ ساری چیز بے فائدہ ہے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے، وَإِلَّا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، اگر ہم ایسا کچھ کر بھی رہے ہیں، دین کی کچھ خدمت کر رہے ہیں آپ کی اتباع کے بغیر، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید فاجر اور گنہگار آدمی سے کے ذریعے سے بھی کرا لیتا ہے، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ آگے کہتے ہیں چنانچہ ضروری ہے کہ اتباع کی جائے، اور اگر آپ اتباع کے بغیر اسلام کی معاونت کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری بھی مفید نہیں ہے۔ ابو طالب سگے چچا تھے، اگر آپ حمایت بھی کر رہے ہو اسلام کی، رسول کے ساتھ دے رہے ہو، لیکن آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہو، آپ کی تعلیم کو مان نہیں رہے ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ بغیر آپ کی اتباع کیے، بغیر آپ کی بات کے مانے، یہ قرابت، رشتہ داری، یہ تعریف، یہ توصیف، یہ محبت کا اظہار کوئی فائدے مند نہیں ہے۔ کس لیے؟ تو کہا شیخ نے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، جب یہ کفر پر مر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری اور آپ کی حمایت ان کو جہنم سے بچنے میں مددگار نہیں ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دعائے مغفرت کرنے سے بھی منع کر دیا اور کہہ دیا کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، مومنوں کے لیے اور نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ دل دہل جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں ایک ایمان والا آدمی ہو تو۔ یہ شیخ نے کہنے کے بعد قرآن کی کچھ آیتیں نقل کی، میں تیزی سے ایک لمبی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں جس میں اس بات کی دلیل ہے جو شیخ فرما رہے ہیں۔ کہا اللہ عز و جل کا سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 157، کہا قال عذابی اصیب بہ من اشاء، یہ میرا عذاب ہے، میں جس کو چاہتا ہوں اس عذاب میں گرفتار کرتا ہوں، اس کو عذاب دیتا ہوں۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ فسأکتبھا للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، ان قریب میں اپنی اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، جسے وہ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں، فی التوراۃ والانجیل، توریت اور انجیل میں۔ یأمرہم بالمعروف، یہ رسول نیکی کا حکم دیتے ہیں انہیں، وینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائیوں سے روکتے ہیں۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور کردار بتانا بھی ہمارا فریضہ ہے۔ یہ ہمارے بہت سارے خطبہ اور مقررین اور مضمون نگار لکھ رہے ہیں، لیکن صرف لکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، ہم خود اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ابھی ہم آگے گفتگو کریں گے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے طیب اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزیں جو نقصان دہ ہیں ان کو حرام قرار دیتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے اس بوجھ اور طوق کو ہٹاتے ہیں جو ان پر تھا، پچھلی شریعتوں میں جو مشکلات تھی اس کو آسان بنایا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اب اگلے یہ جملہ یہ محل استشہاد ہے، پس جو لوگ آپ پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور آپ کی حمایت کی، وَنَصَرُوهُ، آپ کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اور اس نور کی اتباع کی۔ یہاں شیخ نے درمیان میں کہا
ہاں لم یکتفی بقولہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف اتنا نہیں کہا کہ اس رسول کی جس نے جو ایمان لایا اور آپ کی حمایت و مدد کی، صرف اتنا نہیں کہا، بلکہ آگے جملہ کیا کہا؟ اس نور کی اتباع کی الذی انزل معہ، جو اللہ کے نبی کے ساتھ نازل کیا گیا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو شیخ نے آگے فرمایا، اس آیت کو پوری پڑھ لیجئے غور سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے حمایت کی، جلسہ نکالا، مذمت کی، اہانت رسول کے بیان کی، لیکن آپ رسول کی تعلیم کو مان نہیں رہے ہیں، زندگی میں نافذ نہیں کر رہے ہیں، صحیح عقیدہ اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ تو بتائیے جب ابو طالب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت، مدافعت، اسلام اور رسالت کو سچا ماننا فائدہ مند نہیں ہوا، آگے یہ بھی روایت نقل کی کہ ان کو بس اتنا فائدہ ہوگا کہ جہنم میں عذاب ہلکا ہوگا دوسرے مشرکین کے مقابلے میں، جہنم سے نکل نہیں سکیں گے، اور انہی کو پیر میں 2 جوتیاں آگ کی پہنا جائے گی، جس سے ان کا دماغ کھولے گا اور وہ سمجھیں گے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب انہیں ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا ہوگا۔ یہ سامنے رکھنے کے بعد نتیجے کے طور پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں ایسا مانتا ہوں کہ اب یہ مذمتی بیان، ہمارے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے، کیا منصوبے ہیں، یہ بیان کرنے کی اب زیادہ ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ میڈیا کا کردار، پولیس کا کردار، حکومتوں کے منصوبے، مختلف تنظیمیں ہمارے خلاف کیا کچھ کر رہے ہیں، سب جانتے ہیں۔ ان چیزوں کو بیان کرنے سے زیادہ ہمارے یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خوف، دہشت، فکر مندی آتی ہے، لیکن وہ بات لوگ کہتے ہی نہیں ہیں، کر ہی نہیں رہے ہیں جو کرنا چاہیے۔ کیا آپ کے ہمارے وقتی طور سے کچھ بیان بازی سے 1-2 قانونی کارروائی والی بات شاید ادھوری رہ گئی تھی میری، کہ اس پر بھی کتنا بھروسہ کرے؟ بابری مسجد کے معاملے میں ہم نے دیکھ لیا، جذبات کی بنیاد پر فیصلے کیے گئے، سپریم کورٹ نے ثبوتوں کو نظر انداز کیا گیا، اور ایسی کئی چیزیں ہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں، لوگ کہیں گے کہ آئین کے دائرے میں یہ اہانت عدالت ہے، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں، قانونی ماہرین، سابق ججوں اور بہت سارے قانونی ماہرین نے بات کہی، اور یہ بالکل کھلی حقیقت ہے، اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، ہم اور بھی ایسی کئی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا کچھ اس میں کھیل کھیلا جاتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، لوگ جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان امن سے رہیں، اللہ کی مدد آئے، سوشل میڈیا پہ جو غم و غصے کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی مدد کہاں آ رہی ہے، مولوی لوگ یہ بات کرتے ہیں، ہمارے پیشوا ایسے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، اگر وہ غلط ہیں تو آپ صحیح ہیں۔ ہماری جماعت کی کیا قوت ہے، جماعتوں کی کیا قوت ہے، کون کتنا تعاون کرتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی جماعت کچھ نہیں کر رہی ہے، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ نہ کہیے کہ یہ میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ اگر جماعت سے جڑے ہیں، آپ جماعت کف کے فرد ہیں، تو آپ بھی جماعت کا حصہ ہیں، اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ جماعت کو کمزور کرنے کا ایک سبب آپ بھی ہیں۔ تو جب آپ قوت ہی نہیں دے رہے ہو، کوئی موقع آیا بیان بازی کر لیا، اس سے کیا بگڑے گا ان لوگوں کا جو 100 سال سے محنت کر رہے ہیں، جو منصوبے بنا رہے ہیں، جنہوں نے ہر کلیدی عہدوں پر اپنے لوگوں کو، جن کو اس بات کا بھی ڈر نہیں ہے کہ ہمارے خلاف لوگ ووٹ دیں گے، سب ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمیں دکھائی دے رہا ہے، بڑے بڑے لیڈران اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مایوس ہوا جائے، ہمیں یہ ایک اقتباس میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت کم وقت ہے بلکہ زائد ہو گیا ہے، اس لیے اختصار، جبکہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایک کتاب میں لمبی چوڑی بحث کی، اور مسلمانوں کے حالات، اس پر زیادہ گفتگو ہونا چاہیے کہ ہمارے تعمیر کا، اصلاح کا، اللہ کی مدد حاصل ہونے کا ذریعہ کیا ہو، ہمارے بچوں کی نئی نسل کی تربیت کیسے ہو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اس سلسلے میں ہم لوگ سنجیدہ نہیں ہیں، فکر مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اب راستے نہیں پاتے جب نوجوان، تو کوئی جو ہے جذباتی بن جاتا ہے، کوئی علماء سے بدظن ہو کے منکر حدیث بن جاتا ہے، کوئی حکومت کے سائے میں، ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو وہاں جاتے ہیں، اور تربیت اور تعلیم کا اتنا خراب ماحول ہے، میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں آج کل، ہمارے بچے اور بچیاں اگر غیر مسلم بن رہے ہیں، شادی کے نام پر، کسی بھی نام پر، یہ انتہائی کھلا ہوا اعلان ہے کہ ہمارے گھر، ہمارا سماج اور معاشرہ اسلامی تربیت سے انتہائی تہی دست ہے۔ لوگ کتنے بھی مظاہرے کرتے رہے کہ جماعت کا کام ہم کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، روز فوٹو چھپ رہا ہے، روز رپورٹ آ رہی ہے، رپورٹیں، فوٹو کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے مسلمانوں میں بہت کام ہو رہا ہے، زمین پر کچھ نہیں ہے، عقیدہ توحید بھی نہیں سکھا سکے ہم قوم کو، لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں معلوم ہے اکثریت مسلمانوں کے، یہ میرا منبر رسول سے دعویٰ ہے۔
تو اب اس تناظر میں آپ دیکھیے ہمیں کیا کرنا ہے. سب سے پہلی بات پچھلے خطبوں میں بیان کیا کہ مسلمانوں کی اصلاح اور تعمیر کا وہی طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج معاشرے اور دور میں مبعوث ہوئے وہ کتنا برا حال تھا وہاں, انتہائی جہالت اور جاہلیت. 23 سالہ دور نبوت میں پوری کایا پلٹ ہو گئی اور دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ وجود میں آ گیا. صحابہ کرام کا کیا کام تھا؟ میں نے خطبہ دیا اس پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بتایا. اللہ تعالیٰ یتلو علیہم آیاتی, ان پر قرآن کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں. ہمارے ہاں ڈائری, الٹے سیدھے واقعات, صوفیوں کے واقعات, حکایتیں, کرامات, خرافات یہ بیان کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول قرآن پڑھتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ, ان کا تزکیہ کرتے تھے, مسلمانوں کی اصلاح کا. شیخ البانی رحمہ اللہ بار بار کہتے رہے, مضامین میں لکھتے رہے کہ مسلمانوں کی اصلاح اور تعمیر کا طریقہ یہ ہے, یہ جو تنظیمیں, جذباتی, جوشیلے اور بغیر اصول ضابطے کے جہاد کی باتیں یہ جو کی جاتی ہے, اس کے مقابلے میں یہ کرنا چاہیے. کیا؟ تصفیہ اور تزکیہ. التصفیہ والتربیہ. تزکیہ, تربیہ, تصفیہ صفائی, شرک سے صفائی, توحید کی تعلیم, بدعت سے صفائی, سنت کی تعلیم, باطل سے صفائی, حق کی تعلیم, برے اخلاق, حرام سے نجات اور حلال خوری اور اچھے اخلاق کی تعلیم. یہ تصفیہ ہے گندگی کو صاف کرنا, اور یہ تربیہ ہے اچھائی کی تعلیم دینا. اب تھوڑی دیر کے لیے یہ پیش کرنے سے پہلے آپ غور کیجئے کہ کون سا زندگی کا ہمارا آج میدان ہے جو اس کا متقاضی نہیں ہے. میں اگر بیان کروں تو بہت دیر ہو جائے گی. زندگی کا کون سا شعبہ جو شعبے تعلیم و تربیت کے وہ آج بزنس بن گئے ہیں. تعلیمی ادارے, مدرسے, وہاں جھگڑے ہیں, دنیا داری ہے, لوگ بزنس کر رہے ہیں. ابھی خبریں بار بار آ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد مدارس دینیہ میں طلبہ کی تعداد کم ہو گئی ہے. قوم کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, کسی کو فکر نہیں ہے, علماء کم ہوں گے, دعات و مبلغین. کہتے ہیں ان کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, IPS اور IAS کی ضرورت ہے. جو لوگ آفیسرز بن رہے ہیں وہ کہاں گئے؟ قوم کی کتنی خدمت کر رہے ہیں اور علماء کتنی خدمت کر رہے ہیں. غور کیجئے, جس بھی برے حالت میں ہے قوم ان علماء کا کیا خیال رکھتی ہے جس کو ہم نے حقیر سمجھ لیا ہے. یہ سمجھ لیجیے کہ جس دن اس علم میں دین ختم ہو گیا, دین ختم ہو جائے گا, علماء ختم ہو گئے, اسلام نہیں بچے گا. ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے سلف کے علماء میں شاید نقل کر چکا ہوں, یہ فتویٰ دیتے ہیں جس بستی میں کوئی عالم دین نہیں رہتا اس بستی میں رہنا جائز نہیں ہے. جو دین کی رہنمائی کرے, صحیح عقیدہ اور صحیح تعلیم دے, تو ہمارے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. ہاں, مدارس میں جو ہے تجارت کا اڈا بن گیا. جو انسانی خدمت کے ادارے تھے, طب, میں نے پچھلے کچھ خطبے میں کہا, کافی لوگ اس پر رد عمل کا, سب لوگ جانتے ہیں, ڈاکٹری طب آج ہمارے یہاں لوٹ مار کا میدان بن گیا ہے. سودی لین دین سے پڑھتے ہیں, سودی لین دین سے دواخانے بناتے ہیں, اور ناجائز طریقے سے لوگ مریضوں کا علاج کرتے ہیں, ان کو لوٹ مار کرتے ہیں, بے مروتی کی انتہا کرتے ہیں. جو مر رہا ہے اس کو اور مارتے ہیں. ایسے بے مروت لوگوں پر اللہ کا رحم آئے گا کہاں سے؟ ایک غریب آدمی اگر ڈیلیوری کے لیے جاتا ہے تو نارمل ہوتی ہی نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں ایسے کتنے معاملات ہوتے ہیں. کوئی چیک اپ کے بغیر جس کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی کروایا جاتا ہے. تعلیمی اداروں میں رشوت, ڈونیشن, اور ایسے سب لوگ سفید پوش. بہت اچھے قوم کی تعمیر, کوئی قوم کی تعمیر و امیر نہیں. یہ آگے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں یہ بات واضح ہوگی کہ مسلمانوں کو اللہ کی مدد کیسے ملے گی. یہ سنجیدگی سے سوچنا ہے, اور نہیں سوچتے, نہیں کرتے. اگر ہم حرام خوری, زناکاری, بدکاری ہمارے سماج میں بڑھتے رہے اور ہم اصلاح نہ کریں تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن و حدیث کے اصول کہہ رہے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم, اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا حتی یغیروا ما بانفسہم, یہاں تک کہ وہ ما بانفس اپنے آپ کو بدلیں. اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو حالت نہیں بدلے گی. قرآن کہتا ہے. اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں زنا بدکاری ہوتی رہے, سوشل میڈیا پر غیبت, چغلیاں, عزتوں کا اچھالنا ہوتا رہے اور برائی کی تبلیغ کرتے رہے لوگ, مسلمان بچے بچیاں الٹی سیدھی حرکت کریں اور ہمارے سماج اور معاشرے میں وائرل ہو, اس کو چھوٹا معاملہ سمجھتے ہیں. وہ گناہ جو کیا جو پھیلا رہا ہے وہ اس سے بڑا گنہگار ہے جو مسلمانوں میں گناہ کو, بے حیائی کو پھیلا رہا ہے. ہمارے یہاں عام ہے, کامن ہے, اور جس کے گھر کا معاملہ ہو صرف وہ سمجھتا ہے, اور جو پھیلا رہا ہے سمجھ رہا ہے کہ میں بہت پاک صاف ہوں,
اس کا معاملہ، اس کا نمبر آنے والا ہے. اور یہی ساری چیزیں ہیں جس نے مسلط کر رکھا ہے ہمارے اوپر. میں نے نیا پورے کے خطبے میں علامہ ابن قیم کی ایک تفسیر پیش کی تھی. ہم جیسے رہیں گے ہمارے اوپر ویسا حاکم اللہ تعالیٰ مسلط کرے گا، یہ طے بات ہے. اس تفصیل سے بغیر یہ ملاحظہ کریں کہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی، پہلے تو علم اور عمل صالح، علم صحیح اور عمل صالح، ان میں سے دونوں موضوع جو ہے نا 2-3 خطبے والا ہے. علم صحیح، ہمارے یہاں علم نہیں ہے، ڈگریاں ہیں، سندیں ہیں، علم نہیں ہے. اگر میں صرف یہ کہوں کہ توحید کو صرف لے لیجئے، دین کی دوسری باتیں چھوڑ دیجئے، تو اب جتنے لوگ قبر پرستی کر رہے ہیں، جتنے لوگ اپنے مشائخ کو صوفیاء بیعت کر کے یہ کہتے ہیں کہ شیخ ہم کو جو دے ہم لیں گے، اللہ اور رسول حلال حرام جو کہیں ہم کو نہیں معلوم، میرے پیر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہی مانوں گا، وہی دین ہے. ایسی چند چیزیں جو لوگ وسیلہ باز ہیں، قبروں والوں کو، بزرگوں کو پکار رہے ہیں، کہ جتنے لوگ ہیں، اور ایسے عقیدے کتنے بیسیوں چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں، سب لا الہ الا اللہ کے پہلے سبق سے ناآشنا ہے، جاہل ہے، پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، تو بنیادی سبق سے ہی لا علم ہے. اس طرح سے دیکھیں نا تو ہمیں ڈگری یافتہ جاہلوں کی بھی تعداد بڑی نظر آئے گی. تو کوئی توحید اور سنت کو، رسول کے مقام کو جانتا ہی نہیں ہے، جانتے ہیں تو عمل نہیں کرتے. جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ بھی صحیح توحید نہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ سے زیادہ لوگوں کا ڈر، آخرت سے زیادہ دنیا کی مصلحت، یہ توحید میں کمی ہے. اگرچہ شرک نہ صحیح ہو، شرک اکبر نہ ہو، لیکن توحید میں تو کمی ہے، اور توحید کی کمی ہی ساری برائیوں کی جڑ ہے. تو علم صحیح ہمارے یہاں نہیں ہے. پہلے علم صحیح حاصل کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیے. ہاں وہ زمانہ تھا، لوگ فکر مند ہوتے تھے کہ اپنے بچوں کو علماء کا ٹیوشن دلاتے تھے، مدرسوں میں توجہ سے بھیجتے تھے. آج ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، بچہ یہ پڑھے نہ پڑھے، ڈگری لینا چاہیے نوکری والی، اس لیے کہ اس سے دنیا وابستہ ہے، آخرت تو کہیں بھی رمضان المبارک میں خرید لیں گے. پتہ نہیں شارٹ کٹ جنت کا کیسے مل گیا، جو اللہ کے رسول اور صحابہ کے پاس نہیں تھا، ہمارے پاس ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے علم صحیح اور عمل صالح. ہاں والعصر ان الانسان لفی خسر وغیرہ کی تفسیر دیکھیے. میں یہاں علامہ ابن قیم کا ایک اقتباس پیش کرنے کے لیے یہ پیش کر رہا ہوں. کہا کہ ہر گروہ جو ہے، جو دین کی نصرت کے لیے کام کر رہا ہے، ہم جلوس نکال رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، فوٹو چھپوا رہے ہیں، دین کا کام، جماعت کا کام. تو جو جماعت اور دین کا کام حقیقت میں کرنا چاہتا ہے، ایسے ہر گروہ کے لیے واجب ہے کہ وہ دین کی حفاظت اور اس کے دفاع کے لیے نصرت اور اللہ کے راستے میں قربانیوں کی جو مختلف کوششیں ہیں، اس کو اختیار کرنے میں یہ دیکھے کہ اللہ کی مدد کے اسباب کیا ہیں، اور زمین میں قوت حاصل کرنے کی طریقے قرآن و حدیث کی کیا ہیں، اسے اختیار کریں، جسے اللہ تبارک و تعالی. اور اسی طریقے سے محرومی کے، اللہ کی مدد سے محروم ہونے، کمزور ہونے، ہزیمت اور شکست سے دوچار ہونے کے اسباب کیا ہیں یہ جانیں اور ان سے بچے، اجتناب کرے. یہ ساری چیزیں اللہ کی کتاب اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتوں میں موجود ہے، خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں. سمجھا آپ لوگوں نے؟ ہمیں اگر چاہیے، ہم اگر چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ کو اس کی کیفر کردار تک پہنچائے، کوئی نہیں کرے گا، ہم کو ہی کرنا پڑے گا. لیکن ہم کیسے کریں گے؟ ہاں اگر بیمار ہیں تو ڈاکٹر کو برا بھلا کہنے سے علاج ہو جائے گا؟ جائیں، تشخیص کرائیں، چیک اپ کرائیں، دوا لائیں، علاج کریں، پرہیز کریں. اس کے بغیر خالی ڈاکٹر کو بولتے رہیں. قوم یہی کر رہی ہے. علاج کا طریقہ اختیار نہ کریں اور خالی اس کو کوسے ذمہ دار ٹھہرائیں، اچھے ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے، قیامت تک چلاتے رہیں. تو پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہماری مدد کے کیا اسباب متعین کیے ہیں، حکومت ملنے کے، طاقت ملنے کے کیا اسباب ہیں، اس کو جانیں. کن وجہ سے مسلمان کمزور ہوتے ہیں، اللہ کی مدد روٹتی ہے، اللہ محروم اور عذاب کا مستحق قرار دیتا ہے، ان اسباب کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس سے بچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اجمالی طور پر کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اس کے دین کی، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. سمپل جملہ کس کی سمجھ میں نہیں آیا؟ ایک جاہل آدمی کو بلائیے، یہ آیت پڑھیے، ترجمہ کیجئے، پوچھئے سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ سمجھا.
علماء کو، عوام کو، اپنے آپ کو علامہ سمجھنے والوں کو، سب کو سمجھ رہا ہے، لیکن اس کو مانتا کون ہے؟ دین کی مدد کیے بغیر ہم سوچتے ہیں کہ احتجاجی جلوس نکالیں، میمورنڈم دے کلیکٹر کو، پران کو، فلاں کو، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ پران کے پاس جاؤ گے تو مدد ملے گی، سیاسی طاقت بناؤ گے، اونچی ڈگری لوگے تو مدد ملے گی، پیسہ کما لو تو مدد ملے گی؟ نہیں۔ ان تنصروا اللہ، یاد ہوگی آپ لوگوں میں سے اکثر کو، اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم جما دے گا۔ یہ غیر مسلموں سے شادی والے واقعات نہیں ہوں گے، تم دین پر جمے رہو گے، تمہارے ایمان اور ضمیر کو خرید نہیں پائے گا کوئی۔ آج ایسے مضبوط ایمان والے کہاں ملتے ہیں؟ مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے، چھوٹا سا کچھ واقعہ ہوتا ہے ہماری جماعتوں میں، اندر کوئی معاملہ ہو جائے تو لوگوں کو ڈر ہوتا ہے اس سے نہ ملیں، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ ظالم حکمراں کے سامنے کلمہ حق کہنے کی طاقت یہ لوگ رکھ سکتے تھے؟ دجال کے سامنے ٹکیں گے؟ فرعون کے سامنے کھڑے ہو سکتے تھے؟ تو بہت بڑی بات ہے، اور الزام دیتے ہیں دوسروں کو، علماء کو۔ خیر، اللہ نے آگے فرمایا، یہ جنہوں نے دوسری آیت نقل کی، شیخ کہہ رہے ہیں کہ علامہ ابن قیم نے اجمال سے جو ہے مدد اور توفیق کا جو راستہ ہے اس کو بڑے اجمال، بڑے مختصر انداز میں، سنہرے الفاظ میں بیان کیا۔ لکھنے والا ہے، یاد رکھنے والی بات ہے، اور اگر شرح کرنے جائیں تو 2 خطبے درکار ہوں گے، لیکن میں 5 منٹ میں اسے پیش کرنا چاہوں گا کہ شیخ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اذا قام العبد بالحق علی غیرہ، جب بندہ حق کو اپنے علاوہ پر قائم کرتا ہے، وعلی نفسہ اولا، اور پہلے اپنے نفس پر، حق کو، قرآن حدیث کی صحیح عقیدہ، صحیح تعلیم، اس کو اختیار کر کے اپنی زندگی میں نافذ کیا۔ بہت لمبی چوڑی بات کو بہت مختصراً بیان کیا ہے۔ اپنے آپ پر نافذ کیا یعنی سچا مسلمان بنا، اسلام پر عمل کیا، صحیح عقیدہ سیکھا، عمل کیا، اور پھر دوسرے کو اس کی تبلیغ کی۔ ہاں، وَكَانَ قِيَامُهُ بِاللَّهِ وَلِلَّهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ، اور اس کا یہ قیام یعنی دین پر عمل کرنا، خود کا اور دوسرے پر عمل کروانا، کوشش کرنا، یہ اللہ کے ذریعے ہو، اللہ کے لیے ہو۔ یہ 2 شرطیں، دین پر عمل کرے خود، دوسروں پر کوشش کرے، اور اس کا یہ عمل اللہ کے ذریعے ہو، اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کی مدد حاصل کر کے، اور اللہ کے لیے ہو۔ تو کہہ رہے ہیں لم یکم لہو شیء، تو اس کے سامنے کوئی نہیں ٹک پائے گا۔ یہ وقت کی حکومت، امریکہ، برطانیہ اور یہ تیپیتی چیپیتی کے شوربے، تھوڑی سی حکومت ملی تو اچھل کود کر رہے ہیں، بھول گئے تاریخ، بہت بڑے بڑے فرعون گزرے ہیں۔ علامہ ابن قیم کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن حدیث کی آیتوں کا، بے شمار دلیلوں کا یہ نچوڑ ہے، حاصل ہے کہ ہم اگر حق پر قائم ہو جائیں، دوسروں تک حق پہنچانے کی کوشش کریں اپنی طاقت اور علم کے مطابق، اور ہمارا یہ کام اللہ کے ذریعے ہو، اس سے مدد مانگیں، اس پر بھروسہ کریں، اللہ کے لیے ہو، اخلاص ہو، حسن نیت ہو، تو ہمارے مقابل کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کہا وَلَوْ قَعَدَتْهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اگر مقابلے میں آسمان، زمین اور پہاڑ کیوں نہ آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن کے لیے ان سب سے کافی ہو جائے گا، نپٹ لے گا، اور اس کے لیے نکلنے اور کامیاب ہونے کا راستہ پیدا کرے گا۔ ہاں، کامیاب ہونے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ اگر یہ صفت آ گئی تو دنیا، یہ وقت کے سپر پاور، پورے آسمان زمین خلاف میں ہو جائے، اللہ بچائے گا، یہ کہہ رہے ہیں، اللہ حفاظت کرے گا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے یہاں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ کی مدد روٹتی ہے، تو یہ بندے کی تفریط، کوتاہی، تقصیر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان تینوں امور میں 3 باتیں کہی، حق کو اپنے اور دوسرے پر قائم کرے، اللہ کے ذریعے اور اللہ کے لیے، 3 باتیں۔ ان تینوں میں سے کسی ایک، تینوں چیزوں کو نظر انداز کرنے سے، کوتاہی برتنے سے، یا ان دونوں میں سے کسی 2 میں، یا ان میں سے کسی ایک میں۔ ہاں، میں اس کی شرح کیا کروں، شیخ نے ہی کی ہے، بہت غور سے سنیے گا۔ میں نے جیسا کہ کہا کہ ایک لمبی چوڑی بات کو شارٹ میں کہا ہے، فَإِن كَانَ قِيَامُهُ فِي بَاطِلٍ لَمْ يُنْصَرْ، لکھنے والا ہے یہ جملہ، اور جائزہ لیجئے، اگر کوئی انسان کا قیام جو محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، باطل کے سلسلے میں ہو تو اللہ کی مدد نہیں ملے گی۔ اب کتنے مسلک ہیں دنیا میں مسلمانوں کے جو کام کر رہے ہیں۔ ہاں، کوئی مسلک جو ہے وہ قبر پرستی کی ترویج کر رہا ہے، کوئی حب آل بیت کے نام پر جو ہے صحابہ، قرآن، سنت کی مخالفت کا کام کر رہا ہے، روافظ اور شیعہ، صوفیہ، تصوف اور تزکیے کے عنوان کے تحت
پہلا سبق دیتے ہیں اپنے مریدوں کو کہ قال اللہ قال رسول قرآن حدیث کو نکال کر پھینک دو، نبی سے نہیں، ہمارے شیخ سے اور طریقت سے لو، ہمارا جو سلسلہ ہے اس سے دین کو لو، یہ باطل ہے یا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا رسول حق ہے، ہمارا بندہ جو ہے، لوگ جو ہیں وہ صوفیوں کے سلسلے سے حق لے رہا ہے، جو غیر مسلموں کے دین سے ہم کو دین سکھا رہا ہے، قرآن حدیث سے دور کر رہا ہے، شرک سکھا رہا ہے، بدعت سکھا رہا ہے، جھوٹی حدیثیں سکھا رہا ہے، جھوٹی کرامتیں بیان کر کے غلط عقیدے کی تعلیم دے رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں سے دور لے جا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے مطلب کیا ہے، اس کے ارکان و شرائط کیا ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے مخالف چیزیں ہمارے یہاں عام ہیں۔ اب ایسی غلط چیزوں کے ساتھ، غلط روایتوں اور غلط عقیدے کے ساتھ ایک آدمی محنت کر رہا ہے، علامہ ابن قیم، کتنی لمبی تفصیل ہو سکتی ہے جو میں بیان کیا، غور کیجیے۔ تو اگر ہم ایسی محنت کریں گے اللہ کی مدد نہیں ملے گی، کیونکہ ہم باطل میں محنت کر رہے ہیں۔ دوسرا وَإِن نَصَرَ نَصْرًا عَارِضًا فَلَا عَاقِبَةَ لَهُ، اور اگر اللہ کی مدد کچھ نظر بھی آئے تو یہ عارضی مدد ہوگی اور اس کا کوئی مضبوط انجام نہیں ہوگا، بلکہ وہ شخص مذموم اور مخذول ہوگا، اس کی مذمت ہوگی اور وہ بے سہارا ہوگا، اس کا کوئی پوچھنے والا۔ آج مسلمانوں کا یہی حال ہے، مسلمانوں کی اکثریت، وقت نہیں ہے اس لیے میں ایک جملہ ہی کہہ پا رہا ہوں یہاں، اکثریت ایسی ہے کہ اسلام کا نام تو لیتی ہے، لیکن اسلام کے نام سے جو عقیدہ، جو عبادات، جو تعلیمات پھیلا رہی ہے وہ بہت ساری باطل چیزوں پر سے ملی جلی ہوئی ہے، شرکیات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، حرام ہے۔ ہاں آگے کہہ رہے ہیں وَإِن قَامَ فِي حَقٍ، اب اگر فرض کر لو کہ باطل کی بجائے حق کے ساتھ قیام کر رہا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، قرآن حدیث پر چلتا ہوں، اگر حق کے ساتھ کر رہا ہے لیکن لم یکن فیہ للہ، لیکن وہ کام اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، ہاں اللہ وَإِنَّمَا کیوں کر رہا ہے، وَإِنَّمَا قَامَ وہ انجام کیوں دے رہا ہے، لِطَلَبِ الْمَحْمَدَةِ وَالشُّكْرِ وَالْجَزَاءِ مِنَ الْخَلْقِ أَوِ التَّوَسُّلِ إِلَىٰ غَرَضٍ دُنْیَوِيٍّ، کہ وہ یا تو اس کو لوگوں کی تعریف کے لیے، لوگ میری تعریف کریں، میرا شکریہ ادا کریں، اور مخلوق اس کا کوئی بدلہ دے، یا پھر دنیا کا کوئی مقصد حاصل ہو، اس لیے اگر کوئی کر رہا ہے کہ میرا فوٹو چھپے، تاریخ میں میرا نام ہو، لوگ کہیں کہ میرا خاندان اور ان لوگوں نے ایسا کیا۔ اب دیکھیے کہ جب یہ چیز آتی ہے تو جو اصلی کام کرنے والے رہتے ہیں ان کو ٹانگ کھینچتے ہیں لوگ۔ ایک ہی جماعت میں آپ اور میں کام کر رہے ہیں، میرے اندر خلوص نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں، تو دیکھتا ہوں کہ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کی ٹانگ کھینچتا ہوں، ارے لوگ اس کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ ہمارے یہاں مسلمانوں کا حال ہے، مسلمانوں کے دشمن اپنے اپنے طور پہ کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کوئی گرفتار ہو گیا آزاد کراتے ہیں، کام کرنے والوں کو ترقی دیتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو گالی دے، گولی چلائے، اس کو ترقی ملتی ہے، اور ہمارے یہاں جو کام کرے اس کی ٹانگ کھینچی جاتی ہے اور قوم خاموش۔ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں، اور یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہے، ہاں موقع ملا تو اس کے ثبوت اور دلائل۔ شیخ کہتے ہیں، علامہ ابن قیم آگے کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی دنیاوی غرض یا دوسرے مقصد کے تحت کر رہا ہے، ہاں تو یہ جو جس واسطے کر رہا ہے وہی اس کا اصلی مقصد ہوا، ہاں، اور حق کا جو کام وہ کر رہا ہے، بظاہر دکھاوا کر رہا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، اس دین کے کام کو وہ بطور وسیلہ استعمال کر رہا ہے۔ اب جو مدرسہ چلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تجارت کر رہا ہوں، تو دین کے کام کو وسیلے کے طور پر، اصلی مقصد کیا ہوا، پیسہ۔ ایک آدمی دعوت کا کام کر رہا ہے، ایک آدمی اسکول چلا رہا ہے، دواخانہ چلا رہا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا، اللہ سے اجر حاصل کرنا اس کا مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد ہے کمانا، تو اللہ کی مدد نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے حق کو، اچھائی کو وسیلہ بنایا، مقصد نہیں بنایا۔ آگے کہہ رہے ہیں تو ایسے شخص کے لیے اللہ کی مدد کی ضمانت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے مدد کی ضمانت اس کے لیے لی ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اور اس لیے قتال کرتا ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، ان لوگوں کے لیے نہیں جو ان کاموں کو، جہاد سے مرد سے لڑائی جھگڑا نہیں، برائی سے لڑنا، جو ان کاموں کو اپنے نفس اور خواہش کے لیے نہیں کرتا، اس لیے جو ایسا کرتا ہے تو وہ متقیوں میں سے نہیں ہے، محسنین میں سے نہیں ہے، چاہے روز ٹی وی چینل پہ آتا ہو۔ ایسا آدمی جو اپنے نفس کے لیے، تعریف کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے حق کا کام کر رہا ہے، وہ متقی اور محسن میں سے نہیں ہے، اور اگر اس کو مدد کچھ ملتی بھی ہے تو جتنا اس کے پاس حق ہے اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عارضی مدد ملے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف حق کی مدد کرتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ دَوْلَةُ لِأَهْلِ الْبَاطِلِ، اب اگر حکومت اہل باطل کی ہو، ہندوستان اگر حکومت اہل باطل کی ہے تو مسلمانوں کی مدد اتنی ہی اللہ تعالیٰ کرے گا جتنا وہ صبر کریں گے،
اور صبر ہمیشہ صبر کی اللہ مدد کرتا ہے. والصبر منصور ابدا، ان کا جملہ ہے صبر کی. لیکن اب صبر کی تعریف اور اس کی توجیہ کی ضرورت کا موقع نہیں ہے. اگر یہ صبر کرنے والا حق پرست ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد ہوگی اور انجام اس کے حق میں ہوگا. اور اگر وہ باطل پرست ہے تو اس کو انجام نہیں ملے گا. اور جب آگے آخری بات کہی وَإِذَا قَامَ الْعَبْدُ فِي الْحَقِّ لِلَّهِ، اور جب بندہ حق کے معاملے میں حق کی کوشش کر رہا ہے اور اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن قام بنفسہ وقوتہ، لیکن اپنے آپ پر بھروسہ کر رہا ہے، اپنی طاقت پر اعتماد کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ کام نہیں کرتا، بلکہ اپنے ذوم میں مبتلا ہے، میرے پاس اتنا جتا ہے، اتنی دولت ہے، اتنے لوگ ہیں، اتنی پارٹی ہے، ایسا ہے ایسا ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کو بھی اللہ کی مدد نہیں ملے گی، وہ بے سہارا ہوگا. اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت کمزور مدد ملے گی، جتنا اس کو اللہ کی مشیت ہوگی اس کے حق کے ساتھ میں، جیسا کہ اس نے عمل کیا اس اعتبار سے. اور کہہ رہے ہیں کہ مسئلے کا نقطہ یہ ہے کہ توحید کو مجرد کرنا، خالص بنانا اللہ کے معاملے میں، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آ سکتی. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ملے، دنیا کے جتنے بھی چیلنجز ہمارے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، کوئی بلڈوزر چلا رہا ہے، کوئی قانون بنا رہا ہے، کوئی مسلمانوں کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، رسول کی اہانت کرنے کے لیے ہم کو جو ہم کو چھیڑتا ہے، اگر ان سارے لوگوں سے نپٹنا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو مجرد بنایا جائے. ایسا شخص جو توحید خالص والا ہوگا، پکی توحید والا ہوگا، اس کے تقاضوں کو سمجھنے اور پورا کرنے والا ہوگا، تو اس کی اللہ کی جانب سے تائید پکی ہے، مدد پکی ہے، اگرچہ دنیا کے سارے دشمن اس پر اکٹھا ٹوٹ پڑے. یہ علامہ ابن قیم کے جملوں کا تقاضا ہے. اب اس میں انہوں نے کہا کہ ان کے نفیس کلام کے 3 نقطے ہوئے. پہلا رکن یہ ہوا کہ ہم حق کے حمایتی بنے، باطل کے نہیں. ہماری محنت حق کے لیے ہو، سنجیدہ ہو. اس کے حق پر محنت کرنے کے لیے پہلے حق کو سیکھنا پڑے گا، قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کرنا پڑے گی، جس کا ہمارے پاس نہ ٹائم ہے نہ دلچسپی ہے. تیار ہمارے یہاں لوگ؟ درس قرآن درس حدیث میں کتنی تعداد رہتی ہے، کتنا شوق ہے، آپ جانتے ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علامہ ابن قیم نے کہ فَإِذَا قَامَ الْعَبْدُ بِالْحَقِّ، جب آدمی حق کو قائم کرے. دوسرا رکن ہے اللہ کی مدد کے تعلق سے کہ اس کا قیام جو ہے، اس کی کوشش اور محنت اللہ کی طلب اور اس کی رضامندی کی طلب کے لیے ہونا چاہیے. ہاں، دنیا کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یہ اخلاص نیت ہے، اور آج یہ اس کا بڑا بحران ہے. بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، نتیجہ نہیں آتا، اخلاص نہیں ہے. تیسرا رکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام، ہاں، اس کے اوپر توکل اور اسی سے مدد مانگنے کے ساتھ ہونا چاہیے. کچھ اور بھی حصہ تھا انشاءاللہ. اس میں اس کی بنیاد پر ایک نتیجے کی بات علامہ ابن قیم کا ہی ایک اقتباس ہے، لیکن اگر میں اسے پیش کروں تو وقت اور زیادہ چلا جائے گا. میں معذرت چاہتا ہوں تاخیر کے لیے، لیکن یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس موضوع پر زیادہ زور دینے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگلی نسل کی حفاظت کے لیے کیا پروگرام رکھتے ہیں. عارضی طور سے یہ جو کچھ موقع پر آیا، ہم نے احتجاج کیا اور پھر بھول گئے، تو ایسا ہی ہوگا کہ ہمارے مخالفین جب چاہیں گے ہمیں استعمال کریں گے اور جب چاہیں گے ہمیں استعمال کر کے پھینک دیں گے. ہماری کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہوگی، نہ دنیا میں نہ اللہ کے یہاں. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد کے مستحق بنے، قوت و عزت حاصل ہو، تو اسی راستے کو اختیار کرنا چاہیے جو انہوں نے شروع میں کہا کہ ہم کو اللہ کی مدد ملنے کے اسباب کیا ہے. قرآن و حدیث میں بالکل صاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بالکل کھلا اور واضح ہے. ان اسباب کو ہم اختیار کریں، اور جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وعیدیں سنائی ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ختم ہو جائے گی، ان اسباب کو سمجھ کر اسے اپنے زندگیوں سے دور کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں اور ان کو دور کریں، ورنہ ہم، ہمارے بچے، ہمارے گھر بھی خطرات سے دور نہیں ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان اعمال و عقائد کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے ذریعے سے اللہ کی مدد ملتی ہے. ان چیزوں سے دور رکھے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.